جی، سورۃ ممتحنہ، اس کا پہلے شان نزول دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے ترجمے میں آتے ہیں۔ اس سورت کے اترنے کا سبب حاطب بن ابی بلتا کا قصہ ہے۔ یہ ایک مہاجر اور بدری صحابی تھے۔ مکہ میں ان کے بچے اور جداد تھی، یہ قریشی نہیں تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ جب آپ نے مکہ پہ چڑھائی کا قصد فرمایا تو آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم صادر فرما دیا اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے ارادوں کی خبر قریش کو نہ ہونے پائے۔ حاتب رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر ایک قریشی عورت کو دے کر کہا کہ یہ سرداران قریش کو دے دینا۔ اس خط میں انہوں نے آپ کے عزم سے ان کو اطلاع دی تھی، مطلع کیا تھا تاکہ ان کا ان پر ایک احسان قائم ہو جائے۔ اللہ نے چونکہ آپ کی دعا قبول فرما لی تھی، اس لیے اس خط کی آپ کو بذریعہ بھی اطلاع کر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے عورت کی تلاش میں 2 آدمی دوڑائے، انہوں نے اس کو روضہ خاخہ میں جا پکڑا اور اس کے پاس سے خط برآمد کر لیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر رضی اللہ عنہ کو اور مقدادہ رضی اللہ عنہ کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا۔ فرمایا جاؤ روضہ خاخہ میں ایک عورت ملے گی جس کے پاس خط ہے، اس خط کو اس سے لے لو۔ ہم نے گھوڑے دوڑائے، آخر ہم روضہ خاخہ میں پہنچ گئے اور اس عورت کو جا لیا۔ اس سے کہا کہ خط دے، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا یہ تو خط دے ورنہ کپڑے تیرے اتار کر دے کر ہم چیک کریں گے۔ آخر کار اس عورت نے اپنی چوٹی سے خط نکال کر دے دیا۔ ہم یہ خط دے کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس میں لکھا تھا یہ خط حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے مکہ کے لوگوں کے نام ہے اور اس میں آپ کے بعض ارادوں کی اطلاع تحریر تھی۔ آپ نے حاتب رضی اللہ عنہ کو بلا کے فرمایا کیسی غداری ہے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے گا، ذرا میری بات سن لیجیے، میں قریشی نہیں ہوں، ہاں ان کا حلیف ہوں۔ آپ کے ساتھ جتنے مہاجر مکہ والوں سے سب کی رشتہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کے بیوی بچوں کے نگران ہیں۔ چونکہ میرا ان میں نسب تو ہے نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان میں کوئی احسان کروں جس کی وجہ سے میرے بچوں کے محافظ بن جائے۔ میں نے اس لیے یہ خط نہیں لکھا تھا، میں نے کفر یا مرتد ہونے کی وجہ سے خط نہیں لکھا تھا۔ فرمایا حاتب رضی اللہ عنہ نے تم سے سچی بات کہہ دی۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس منافق کی گردن اڑانے دیجیے۔ فرمایا تم کو معلوم نہیں ہے بدری صحابی، اور اللہ نے بدری صحابیوں کو جھانک کر فرما دیا تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ پھر یہ وہ صورت اتری۔ ایک روایت پر اس پر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون علیہ بالمودہ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اے ایمان والو میرے اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس کے منکر ہے، وہ رسول کو اور تم کو اس بنا پر نکالتے کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے مان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے میری خوشنودی ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو تو ان سے دوستی نہ گھاٹو۔ تم چپکے چپکے ان کے پاس پیغام محبت بھیج دو، لیکن تمہارے ظاہری اور پوشیدہ کاموں کو میں خوب جانتا ہوں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، اور اگر انہیں تم پر کوئی موقع ہاتھ لگ جائے تم تمہارے دشمن بن جائیں گے، اپنی زبان اور ہاتھوں کو برائی کے ساتھ تم پر پھیلا دیں، دست درازی اور زبان درازی کرنے لگے، تمنا کرنے لگ جائے کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں اور اولاد تمہارے کام نہ آئے گی، اللہ تم میں فیصلہ فرما دے گا اور اللہ تمہارے تمام عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ واقعہ اس کا سبب بنا، اور اس میں مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ تنبیہ کر دی گئی کہ مسلمان کا کام کافروں کے ساتھ دوستیاں نہیں ہیں، ان کے ساتھ گہری دوستی نہیں کرنی، ضرورت کے تحت تحل و حیا آپ کر سکتے ہو، اور ان کے ساتھ ہمراز ان کو دوست نہیں بنانا، کیونکہ یہ آپ کے نقصان کے در پہ رہتے ہیں اور ہمیشہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اور اگر انہیں موقع مل جائے جنگ کا تو یہ آپ پہ اپنی زبانیں بھی کھلی چھوڑ دیں اور اپنے ہاتھ بھی آپ کی طرف بڑھا دیں۔ تو ان کی یہ کرتوت بتا دیے گئے مسلمانوں کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ رشتہ داریاں اور یہ دولت یہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے، آخرت پہ آپ کے عمل کام آئیں گے۔ ایک شخص نے آپ سے وسلم سے پوچھا میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ فرمایا جہنم میں۔ پھر جب وہ بیٹھ کر مڑ کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا بلا کر فرمایا تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں۔ استغفراللہ۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ
کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا الیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. تمہارے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے اور اللہ کے سوا تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، ہم تمہاری خیالات کے منکر ہیں، ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ پر جو ایک ہے ایمان نہ لاؤ. لیکن ابراہیم نے اپنے باپ سے اتنا ہی کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے ضرور استغفار کروں گا اور میں آپ کے لیے اللہ سے کسی رزق کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے رب، ہمیں تجھی پر بھروسہ ہے اور ہم تیری طرف متوجہ اور تیری پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کا تختہ مشک نہ بنا. اے ہمارے آقا، ہمارے گناہ معاف فرما دی. بلا شبہ تو بڑے غلبے والا، بڑی حکمت والا. یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور جو شخص اعراض کرے اللہ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے. امید ہے کہ اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ بڑا بخشش والا، وہ انتہائی مہربان ہے. جن لوگوں نے تم سے دینی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تم کو ان سے بات سے روکتا ہے. اللہ تم کو ان سے اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان سے اس نے سلوک نہ کرو اور اچھا معاملہ نہ برتو. اللہ انصاف پسندوں کو دوست رکھتے ہیں. جن لوگوں نے تم سے مذہبی جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور نکالنے والوں کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تم کو ان سے اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، اور جو ان سے محبت کرے گا وہی پکے ذاتی. ترک موالات کا یہاں حکم ہے. مذہبی جنگ نہ کرنے والے کافروں سے حسن سلوک کا بتایا گیا، اور جو کافر جنگ کرتے ہیں صرف ان سے کیا جاتا ہے. بلا وجہ کسی کے ملک میں جا کے، شہر میں جا کے ان سے لڑائی کرنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا. اور یہاں پہ ترک موالات کا بھی حکم ہے. جو تمہاری عداوت پہ تل گئے، تم سے جنگ کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں نکالنے کی کوشش کی، لوگوں کی مدد کی، تو ایسے ترک موالات کو ہمیشہ کے لیے آپس میں ختم کر دو. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزما لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. اگر وہ تمہیں مومنہ معلوم ہو تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹائیں، نہ یہ ان کے لیے حلال ہے نہ وہ ان کے لیے. اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا وہ کافروں کو دے دو. اور اگر تم ان سے نکاح کر لو تو کوئی حرج نہیں، بشرطیہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. اور کافی عورتوں کے ناموس پر قبضہ نہ کرو. تم نے ان پر جو کچھ مال صرف کیا اس کا ان سے مطالبہ کر لو، اور کافروں کو بھی مطالبہ کرنا نہ چاہیے. جو کچھ انہوں نے ان پہ خرچ کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تم کو حکم کر رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا. اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ نہ لگے اور کافروں سے جا ملے تو پھر تم بدلے کا موقع پاؤ تو انہیں ان کے خرچ کے برابر دو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں. تم اللہ سے ڈر جاؤ جس پر تمہارا ایمان ہے. یہاں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے. بیعت کرنے کا طریقہ جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا تھا. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ قسم کھائیں کہ وہ گھر سے اپنے میاں سے لڑ کے تنگ ہو کے نہیں نکلی، وطن سے اکتا کر نہیں نکلی، نیا راستہ نہیں ڈھونڈنے نکلی، بلکہ صرف اللہ اس کے رسول کی محبت نے ان کو گھروں سے نکالا. تو ظاہری بیعت لی جاتی تھی، باطن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. عورتوں کو قسمیں دے کر ان سے اس قسم کے سوالات کر کے، اور یہ کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا تھا، اور آپ اس طرح ان سے بیعت کیا کرتے تھے. پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ جو عورتیں وہاں سے آ گئی تو ان کے ظاہر کافروں کا جو خرچ ان کے ذمہ تھا. کہا کیا کہ ان عورتوں کو ادھر سے جو بھی اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے میاں کو مہر کی رقم واپس کرے، اور پھر جب اس سے بھی نکاح کرے تو اس سے بھی مہر کی رقم دے. اسی طرح مسلمانوں کی عورتیں بھی جو دائرہ کفر میں چلی گئی، کہا گیا کہ ان سے بھی اپنے مہر لے لو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کفار نے کہاں دینے تھے. پھر جب مال غنیمت آئی تو پھر ان کو پیسے دیے گئے، مال دیا گیا کہ تم جا کے اب نکاح کر سکو، مہر کی رقم ادا کر سکو. تو یہاں سارا مہر کا لین دین ہے، اور پھر کہا گیا کہ اور اس طرح تم نکاح کر سکتے ہو. حدیبیہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی مشرکوں سے معاہدہ کیا تو آپ کے پاس ایک مکہ سے مسلمان ہو کر کچھ عورتیں آئیں. ان کے بارے میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر تمسکوا بعصاہم الکفار تک کا جملہ اترا. اس دن عمر نے 2 عورتوں کو طلاق دی. ایک سے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا، اور دوسرے سے سفیان بن امیہ نے.
فرمایا تم نے جو کچھ کافر عورتوں پہ خرچ کیا اس کا کافروں سے مطالبہ کر لو جب وہ ان میں چلی جائیں، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تم سے مطالبہ کر لے جب ان کی عورتیں تمہارے پاس مسلمان ہو کر آ جائیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ جو اس نے تم میں فرمایا۔ صلح کے بارے میں عورتوں سے استغنا کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ بندوں کی مصلحتوں کو اللہ خوب جانتا ہے، ہر کام اس کا مصلحت پر مبنی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں ان باتوں پہ بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اولاد کو ماریں گی، نہ کوئی ایسا طوفان اٹھائیں گی جو اپنے ہاتھوں پاؤں کے سامنے کاٹ لائیں، اور کسی شرعی بات میں آپ کی حکم عدولی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیں اور ان کے گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا فرمائیں، یقیناً اللہ بڑے بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ بیعت کی یہ ابتدائی صورت تھی۔ پھر آپ نے یہ صورت اختیار لی کہ جب عورتیں اکٹھی ہو جاتی تو آپ ان کے سامنے یہ شرطیں زبانی پیش فرماتی جن کا وہ اقرار کر کے واپس ہو جاتی۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے عورتیں آئیں اور ان شرطوں پہ بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، لوگوں کا مال نہیں چرائیں گی، لیکن اگر میاں خرچے میں کمی کرتا ہے اور پورا خرچ نہیں دیتا تو دستور کے مطابق وہ مال لے سکتی ہے، یعنی اتنا مال لے سکتی ہے جتنا ہم مثل عورتوں کے خرچ سے شوہر نے اگر کمی کی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہند والی حدیث میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کی بخیلی کا پوچھا تو کہا میں بقدر ضرورت خرچ مجھے نہیں دیتا تو کیا میں اس سے لے لوں، چھپا کے اس سے نکال لوں، تو آپ نے اس کو اس چیز کی اجازت دی تھی۔ فرمایا دستور کے مطابق اتنا مال لے لو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہو۔ پھر ساری جو حیائی کے کام نہیں کریں گے، زنا کے قریب نہیں جائیں گے، یہ ساری ان سے بیعت لی جاتی تھی، اور سب سے بڑی بیعت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، اور اس پہ جب وہ بیعت کرتی تھی تو اس کے بعد ان کی بیعت کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ ابن زائد رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ نے معروف میں اپنے رسول کی اطاعت کا حکم فرمایا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عورتوں کو نوحہ کرنے سے بھی روکا۔ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے مار مار کر گال سرخ کر لیے، گریبان پھاڑ لیے، جہالت جیسی ہائے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے والیاں، بال نوچنے والیاں، گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے برات کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت جہالت کی 4 باتیں نہیں چھوڑے گی: حسب پہ فخر کرنا، نسب پہ تانا دینا، تاروں سے حساب مانگنا، اور میت پہ نوحہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت نے موت سے پہلے توبہ نہ کی تو جب وہ اٹھے گی تو اسے گندک کا کپڑے اور کھجلی کی چادر، گندک کا پجامہ اور کھجلی کا کرتا پہننے کو ملے گا۔ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور سننے والی دونوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستانہ تعلقات پیدا نہ کرو جس پر اللہ کا قہر نازل ہو چکا، وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو کر بیٹھے ہیں جیسے قبر والے مردے کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں۔ تو سورت کا آغاز بھی اسی سے ہوا اور اختتام بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ کیا آغاز تھا کہ کافروں سے ترک معاملات کرو، ان سے تعلقات پیدا نہ کرو۔ جس قوم پر اللہ کا غضب اترا وہ سب غیر مسلم ہیں، یہودیوں یا عیسائیوں، رومیوں یا کسی بھی مذہب کے، اللہ تمام غیر مسلموں سے ناراض ہے اور اس کی رحمت سے دور ہے۔ پھر تم ان سے کیوں دوستیاں کرتے اور کیوں انہیں رازدار بناتے؟ یہ لوگ آخرت کے ثواب سے اور اللہ کے وعدے والی نعمتوں سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے قبروں والے کافر نا امید ہو چکے ہیں، یعنی جس طرح زندہ کافر اپنے مردہ رشتہ داروں سے نا امید ہو گئے ہیں کہ اب ان سے ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ زندگی بعد الموت اور قیامت کو مانتے ہی اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ ان کی ملاقات سے قطعی نا امید ہے، یا جس طرح مردے کافر مر کر آخرت کے احوال دیکھ چکے ہیں اور اب وہ ہر قسم کی بھلائی سے قطعی نا امید ہے، اسی طرح آپ بھی ان سے، اللہ بھی ان سے اسی طرح نا امید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی خیر نہیں دیکھتا۔ سورۃ صف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو چیز آسمان زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جسے تم خود کرتے نہیں؟ اللہ اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ تم ایسی بات کو جس پر خود عامل نہ ہو۔ یاد رکھو اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو سخت باندھ کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، گویا سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس آیت میں اس شخص کی سخت مذمت کی گئی جو وعدہ خلافی کرے اور زبان سے کہہ کر اس پہ عمل نہ کرے۔
وعدے کو پورا کرنا ہر پہلو سے واجب قرار دینے پر یہ آیت دلیل دیتی ہے، یعنی وعدے میں تاکید ہو یا نہ ہو ہر حال میں سے پورا کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ وعدہ خلافی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کبورا بہت اسے برا لگتا ہے۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت میں بچہ ہی تھا، کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا، والدہ نے مجھے آواز دے کر کہا عبداللہ میرے پاس آ کر چیز لے لو۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا دے رہی ہو؟ بولی کھجور۔ فرمایا کہ تم کھجور نہ دیتی تو تمہارا نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بات کریں، اگر کوئی چیز ہے تو ان کو دیں، اگر وہ چیز نہیں ہے تو انہیں کسی اور طرح آپ بہلا لیں، لیکن ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے۔ پھر یہاں ایک اور صفت بتائی کہ اللہ کے پیارے بندوں کی، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اس کی خبر دے رہے ہیں کہ میرے بندے جب میرے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں تو میدان جنگ میں سینہ تان کر جم جاتے ہیں، صفے قائم کر کے لوہے کی لاٹ بن جاتے ہیں، اور میری راہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے کافروں سے لڑتے ہیں تاکہ میرا حکم بلند ہو اور میرا دین تمام دنیا کے دینوں پہ غالب آ جائے، مجھے وہ بڑے پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 3 شخصوں کو دیکھ کے ہنس دیتا ہے، شب بیدار کو جو رات کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے، جماعت سے نمازی کو، اور مجاہد کو جب وہ جنگ کے لیے صف بندی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ جب وہ ٹیڑھے رہے اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے اسرائیلیوں میں تم سب کا رسول ہوں، میں اس کتاب یعنی توریت کا تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور اس نبی کی بھی تمہیں خوشی سناتا ہوں جو میرے بعد میں آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب آپ ان کے پاس صاف صاف دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے اسے کھلا جادو بتا دیا۔ یعنی یہ پہلی کتابوں میں خاص طور پہ توریت کا یہاں ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں موجود تھیں، اور نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر موجود تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس سے عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو وہ زندہ ہوا تو اس پہ ایمان ضرور لائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی عہد نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ خاتم الرسول ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نہیں آنا، اور نہ ہی قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ جس میں کہا جائے کہ کسی آنے کی بشارت ہے کسی کی اور اس پہ ایمان لایا جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے، اللہ کے اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور اللہ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا، یہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنا نور پورا ہی کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ اس لیے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دنیاوی دینوں پر اسے غالب کر دے، تاکہ تمام دینوں پر اسے غالب کر دے گرچہ مشرکوں کو برائی معلوم ہو۔ تو یہاں سب سے بڑا جرم یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، جبکہ اسے توحید اور اخلاص کی طرف بلایا بھی جا رہا ہو۔ یعنی اگر بے خبر ہوتا پھر تو معذرت تھی، معذوری تھی، مگر اسے تو توحید کی ہر مبلغ دعوت دے رہا ہے، لگاتار اخلاص کے ساتھ اسے بلا رہا ہے، پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ایسے غیر انصاف پسندوں کی قسمت میں بھلا ہدایت کہاں ہے؟ ان پر بدبختی مسلط ہے اور دل کی آنکھیں جاتی نہیں ہیں، روشنی میں نظر نہیں آتی جو صاحب بصیرت ہو۔ اور کوشش کیا کریں؟ احمقوں کے بارے میں یہاں بتایا گیا کہ نور اسلام کو باتوں سے بجھانا چاہتے ہیں، ان کی یہ آرزو ہے کہ باتوں کے تیز اور تند جھونکوں سے حق کا نور بجھ جائے۔ ان کی مثال ایسی ہے جو کوئی پھونکوں سے سورج کو پھونکے مار مار کے بند کرنا چاہیے، بھلا اس احمق کی پھونکوں سے سورج کی روشنی پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ اسی طرح ان ظالموں کی باتوں سے، ان کی خفیہ سازشوں سے، اسلام کی دشمنی سے اسلام نہیں بجھ سکتا، اسلام کا نور نہیں بجھ سکتا۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ نور اسلام مکمل نور کرے گا، کافروں کی آنکھیں چندہائی کی چندہائی رہ جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنوا باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
ایمان والوں کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے؟ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم اس کا ثواب جانو تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرما دے گا جن میں نہریں بہتی ہیں، اور عدن کے باغوں کے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ عظیم کامیابی ہے۔ تمہیں ایک اور نعمت دے گا جس کو تم محبوب رکھتے ہو، اللہ کے پاس والی مدد اور قریب والی فتح، اور مومنوں کو بشارت سنا دیجیے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ والی حدیث میں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل پوچھنا چاہا جو اللہ کو سب عملوں سے زیادہ پیارا تھا کہ وہ بھی اس کی سعادت سے فیض حاصل کرے، تو اللہ نے یہ سورت اتاری، اس سورت کی یہ آیت جو اس سلسلے میں اتری، پھر اس جلیل الشان تجارت کی وضاحت فرمائی جو منزل مقصود تک پہنچانے والی اور جہنم جیسی خطرناک گڑھوں سے بچانے والی ہے۔ یعنی اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ سب سے بہترین تجارت ہے۔ اس کی راہ میں تن من دھن سے سب کچھ خرچ کرو، قربان کرو، یہ تجارت ہے۔ اور پیچھے رہ جانے والی دنیا اس سے بہت بہتر ہے جو تجارت آپ آگے کریں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ کے اندر علم ہو۔ اگر تم اس تجارت کو اختیار کر لو گے تو میں نے تمہیں بتائی ہے تو میں تمہاری لرزشیں معاف کر دوں گا، اپنی جیت میں، اپنی جنت میں تمہیں بسا دوں گا، تمہیں پاکیزہ صاف اور ستھرے گھر ملیں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے اور عدل کے بلند و مالا محل حاصل ہوں گے۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تو چلیں آج ہم بھی پھر اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنتے ہیں اور تن من سے اپنی ہر صلاحیت کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عہد کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ جو اگلے پچھلے بھول چک سے ہوئے سب معاف کر دے اور اللہ ہمیں بہترین جنت کے درجات دے اور وہ مسکن دے جو پاکیزہ ہیں، اور اس کامیابی سے ہمیں ہمکنار کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعدہ بھی کیا، یعنی مزید نعمت عطا کروں گا۔ وہ کیا ہے جو عام محبوب اور مرغوب ہوگی؟ وہ یہ کہ جب تم میری راہ میں لڑو گے تو میرے دین کی اعانت کرو گے تو میں تمہاری مدد کا ذمہ لیتا ہوں، یعنی فتح بھی وہی دے گا، فتح اسی کی مدد سے ہوگی۔ ہم نے تو صرف تھوڑے اپنے ہاتھ پیر چلا کے ایک حصہ ڈالنا ہے، اصل تو غالب طاقت والے اللہ کی ذات ہے۔ یہ نعمت دنیاوی نعمت ہوگی جو اخروی نعمتوں سے الگ ہوگی، اس کے لیے جو اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے احکام کے، اس کے دین کی قدر و منزلت بجا لائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ بڑی خوبصورت آیات ہے۔ ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر ان پر اسرائیلیوں کی ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، پھر ہم نے ایمان والوں کو ان کی دشمنوں پر مدد کی اور ان پر غالب آ گئے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں، گفتار سے، کردار سے، جان سے، مال سے، ہر چیز سے دین کی حمایت کریں، اللہ کی اس کے رسول کی بات مان لیں اور سرگرم عمل رہیں، جس طرح حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی آواز پہ لیک کہا تھا جبکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار بنتا ہے، تو ان جان نثاروں نے کہا ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی دعوت کے حامی اور آپ کے مددگار ہوں گے۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں مبلغ بنا کر اسرائیلیوں میں شام کے شہروں میں بھیج دیا اور یونانیوں میں بھی۔ تو اس طرح آج ہمیں پکارا جا رہا ہے، ہم لبیک کہتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دین کے مددگار بنیں گے اور ہم جیسے گناہگاروں کو تو اس دین کے کام کے لیے چن لے اور ہم جیسے خطا کاروں سے اس کی خدمت کو قبول بھی فرما لے۔ اصل بات قبولیت کی نہیں، اصل بات قبولیت کی ہے۔ بڑی بات یہ نہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی بات یہ کہ وہ ہمیں توفیق دے آگے بڑھنے کی اور ہم اس کے دین کے کام میں اس کے حواری بنے، اس کے دین کو پھیلانے میں ہمارا عمل دخل ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ساری کوشش قبول فرما لے۔